والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکہ خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی سبحان اللہ ما اجملکا ما آسانکا ما اکملکا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ حکیم کتھے جاہڑیاں جب حسن کا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جب خدمت میں تھے ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ محترم احباب، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید عبدالرزاق شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی زیر صدارت آج کی یہ عظیم الشان بزم سعید منعقد ہے، اور میں تو جب یہاں اندر داخل ہوا ایمان سے مسجد دیکھی مدرسہ دیکھا دل خوش ہو گیا کہ شاہ صاحب نے اتنی محنت کی ہے، اتنی محبت کا اظہار کیا کہ اس علاقے میں اس پرفتن دور میں ایسے مدارس بچوں اور بچیوں کے لیے بنا کر ایمان بچا لیا ہے۔ ایمان سے کہتا ہوں جو بچے پڑھ کے جائیں گے نا ایمان بچ جائے گا، ان کا ایمان بچ جائے گا۔ یہ بات اپنے پلے میں باندھ لیجئے، یہاں عشق مصطفیٰ کو فروغ دیا جائے گا کہ عشق نبی کی دولت کو عام کریں نصیب، عشق نبی کی دولت کو عام کریں نصیب۔ یہ گھر کی دولت ہے، نہ اسے گھر میں رکھیے، اللہ نے شاہ صاحب کو یہ دولت وافر عطا کی ہے، تو اب یہ اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو یہاں بھیجئے۔ میں سن رہا تھا نماز پڑھتے ہوئے شاہ صاحب کی طرف سے بہت خوبصورت قرات کر رہے تھے قاری صاحب جو آپ کے یہاں مدرس ہے، دل خوش ہو گئے، میں نماز میں خوش ہو رہا تھا قرآن شریف سن کر، ایمان سے خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی قرات کر رہے تھے۔ اور ایمان سے کہتا ہوں جب بچے پڑھیں گے، بچیاں پڑھیں گی تو کچھ لے کے جائیں گے، اور ایمان سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو پڑھائیے، قرآن سے تعلق بنائیے۔ محترم احباب، مختصر بات کروں گا کہ جب غار ہیرا میں میرے آقا کی ذات مبارکہ، ایک ذات مبارکہ تھی سرکار کی، جب قرآن نازل ہوا سرکار کی ذات تھی نا، میرے آقا نے ایک جماعت تیار کی صحابہ کی، وہ صحابہ روئے زمین پہ پہلے، اور آج یہ عالم ہے کہ جگہ جگہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور پڑھا جاتا رہے گا۔ یہ وہ جو جماعت چلی نا مدینہ سے، یہ اس کا فیضان ہے۔ محترم احباب، سائنس یہ کہتی ہے، مفکرین یہ کہتے ہیں کہ روئے زمین پہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ روئے زمین پہ سب سے پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ محترم احباب، یہ روس کی ریاستیں آزاد ہوئی، ازبکستان، تاجکستان، چیچینیا، جب یہاں سے مسلمان گئے نا قرآن مجید فرقان حمید لے کر، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے تو یہ دیکھا ہی نہیں، ہم نے یہ دیکھا ہی نہیں۔ روس کی طرف سے پابندی تھی کہ قرآن مجید آپ نہیں رکھ سکتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اسے نہیں دیکھا، ہاں جو ہم پڑھتے ہیں تم وہ سنو، ہم نے یہ کتابی قرآن نہیں دیکھا، ارے جو ہمارے سینوں میں اتارا گیا ہے آپ اسے سنیں۔ اور جب حفاظ نے پڑھنا شروع کیا یہاں کے قاری حیران رہ گئے، ارے ایسا قرآن پڑھا کہ حیران کر دیا۔ لیکن انہوں نے قرآن مجید کی زیارت نہیں کی تھی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کتابی صورت میں نہیں دیکھا، ارے یہ تو وہ کتاب ہے، یہ تو جو حفاظ ہے نا اللہ نے ایسا کرم کیا ہوا ہے کہ 30 سپارے سینے پہ نازل کر دیے، اور پورا قرآن کے جن کے سینے کے اندر ہے، بتائیے ان کا مقام کیا ہے، بتائیے ان کا مقام کیا ہے۔ ہم تو حافظ صاحب کو کچھ نہیں سمجھتے، اسی لیے تو پورا ملک عظیم دھکے کھا رہا ہے، اسی لیے ہر بندہ زمین و خوار ہے کہ اپنے امام اپنے حافظ صاحب اور کوئی قدر نہیں، قرآن کی تعظیم نہیں۔ اور جن لوگوں نے قرآن کی تعظیم کی، جن لوگوں نے قرآن کی تعظیم کی ان کی بات بن گئی، جن لوگوں نے قرآن کی تعظیم کی ان کی بات بن گئی۔ محترم احباب، توجہ کیجئے گا، ایک شخص ایک محلے میں ہمسایہ آیا، ان کا رشتہ دار، وہ ساتھ والا تو فوتگی ہو گئی، وہ جنازے پہ چلا گیا،
جب جنازے پہ گیا نا تو قبر میں بھی اس نے اتارا. اتارنے کے بعد جب وہ واپس آیا تو جیب میں اس کا بٹوا نہیں تھا, پرس نہیں تھا جیب میں. سوچا کہاں رہ گیا, خیال آیا قبر میں کہیں گر گیا ہے, کہیں قبر میں گر گیا ہے. محترم احباب, وہ شخص جب شام ہوئی تو پہنچا جا کر, اس نے قبر کی جب مٹی ہٹائی تو دیکھا وہاں پھولوں کی برسات ہے, پھولوں کا ڈھیر لگا پڑا ہے. حیران ہو گیا, اسے پرس بھول گیا. واپس آیا, ہمسایوں سے پوچھا یہ جس کا جنازہ ہے یہ کیا کرتا تھا, کام کیا کرتا تھا؟ تو اس کی بیوی کہنے لگی کچھ نہیں کرتا تھا, نماز بھی کبھی کبھی پڑھتا, نکما تھا, کچھ نہیں کرتا تھا. اس نے کہا اس کی قبر پر رحمتوں کی برسات تھی, قبر پھولوں سے بھری ہوئی تھی. اس کی بیوی کہنے لگی ہاں ایک کام کرتا تھا, جب صبح اٹھتا نا قرآن شریف اٹھاتا وضو کر کے, قرآن پاک کو کھولتا, پڑھا ہوا نہیں تھا, ہر سطر پہ انگلی رکھتا, کہتا یہ بھی حق ہے, یہ بھی حق ہے, یہ بھی حق ہے. ارے حق کی وجہ سے حق ہو گیا. وہ کہتا ہے یہ بھی حق ہے, یہ بھی حق ہے, یہ بھی حق ہے. اللہ نے پھر اتنا کرم کیا کہ اس کی قبر کو پھولوں سے بھر دیا. محترم احباب, جو قرآن کی تعظیم کرتا ہے اس کا یہ عالم ہے, اور جو پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کا عالم کیا ہوگا؟ جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ بس مختصر میں نے آپ کا ذہن بنانے کے لیے بات کی ہے, تو کوشش کیجیے گا محترم احباب, کوشش کیجیے گا. بات کوشش سے ہے, اپنے بچوں کو بھیجیے. یہ نہیں ہے کہ دنیاوی, یہاں دنیاوی تعلیم بھی ہے. شاہ صاحب فرما رہے تھے سارا انتظام کیا جا رہا ہے, دنیاوی تعلیم بھی دی جائے گی. یہ نہیں کہ میرا مولوی بنا دیں گے. آپ یہ سوچتے ہیں ہر ماں باپ میرا بچہ قرآن پڑھے گا, حفظ کرے گا, پھر مصلی کھڑا ہے مسجد میں, وہاں عزت نہیں کی جاتی, یہ مولوی بن جائے گا. اب حالات بدل گئے ہیں. میں نے اپنے بھتیجے کو پڑھایا ہے, پڑھانے کے بعد میٹرک کرائی ہے, وہ یعنی حفظ کیا ہے, میٹرک کے بعد اب ملتان میں شاپ پہ کام کر رہا ہے. تو محترم احباب یہ بات نہیں, یہ لازم نہیں کہ آپ نے مسجد میں کھڑا کرنا ہے, مسجد میں کھڑانا ہے. ارے وہ تو خوش نصیب ہے نا جو پڑھ رہے ہیں, آ کے پڑھا رہے ہیں, لیکن حافظ ضرور بنائیے. یہ مغفرت کا سما ہوگا قبر میں, اور معاشر میں وہ کہتے ہیں نا 70 بندے کو بخشوائے گا, تو اپنی بخشش کرا لیجئے. ایسے تو شاید بخشے نہ جائیں, تو اولاد کی وجہ سے اگر بخشے گئے, اولاد کی وجہ سے بخشے گئے تو پھر بات بن جائے گی نا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے نا, آپ گزر رہے تھے, قبرستان سے گزرے, قبر پر عذاب نازل ہو رہا تھا. آپ واپس جب تشریف لائے, اسی قبر پر رحمت برس رہی تھی. آپ نے رب کی بارگاہ میں ندا کی کہ مالک بات سمجھ نہیں آئی. رب کی طرف سے ایک جواب ملا, اے عیسیٰ جب یہ فوت ہو گیا گناہگار تھا, اس پہ عذاب نازل ہو رہا تھا. جب یہ فوت ہوا, اس کی بیوی حاملہ تھی, اس نے بچے کو جنا, وہ بچہ آج بڑا ہوا ہے, اس کی ماں نے مدرسے میں داخل کیا. جب اسے استاد نے پڑھایا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اب مجھے رب ہو کر گوارا نہیں کہ اس کا باپ دوزخ میں چلتا رہے اور بیٹا میرا نام لیتا رہے. میں نے اپنے نام کے توسل سے اس کی مغفرت کر دی, اس کے نام کی وجہ سے. اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا والا بخشا جائے, اس کی رحمت, اس کا کرم تو دیکھیے نا. اصل میں ہم نے اسے رحیم نہیں جانا, کریم نہیں جانا, اسے مالک نہیں جانا. ایمان سے اگر یہ جان لیتے نا بات بن جاتی, اور بات بنے گی اس کی جو اسے کریم جانے گا, رحیم جانے گا, اور پھر اس ذات سے نسبت کو جوڑ لے گا. تو محترم احباب, آج کا پیغام جو ہے یہی ہے شاہ صاحبان کی طرف سے. شاہ صاحب بھی کہہ رہے تھے, اور جماعت اہل سنت کی طرف سے بھی, اور میلاد کمیٹی کی طرف سے بھی, کہ اپنے مدارس کو مضبوط کیجئے, اپنے مدارس کو مضبوط کیجئے, اپنی مساجد کو مضبوط کیجئے, ان سے تعاون کیجئے, اپنی مساجد اور مدارس کی امداد کیجئے. اور جب آپ تعاون کریں گے تو بات بن جائے گی.